27 دنوں میں حفظ قرآن کا عجیب واقعہ۔ جب ہم دیوبند سے چھٹیوں میں واپس گھر آئے تو برسات کا موسم تھا اور ہمیں شروع سے قرآن مجید یاد کرنے کا شوق تھا۔ تو ہم نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ رمضان میں ہمارا ارادہ قرآن مجید یاد کرنے کا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ بھائی اب تو آپ سال بھر پڑھتے رہے ہیں، پھر سالانہ امتحان دیا ہے، اب آپ کو آرام کرنا چاہیے اور روزہ بھی ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ بھائی اگر آپ یاد کریں گے تو کتنا یاد ہو جائے گا؟ میں نے حضرت سے کہا کہ ہم 7-8 پارے انشاءاللہ یاد کر لیں گے۔ جب انہوں نے 7-8 پاروں کا سنا تو اجازت دے دی۔ ممکن ہے حضرت کا خیال ہوگا کہ ایک یا 2 پارے یاد ہو سکیں گے۔ ہم نے اپنے شوق کا اظہار والد صاحب سے بھی کیا، لیکن اکثر و بیشتر میری صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ اجازت دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ لیکن ہم چونکہ اچھے خاصے بڑے ہو چکے تھے، اس لیے ہم نے ان کو جلد راضی کر لیا اور ساتھ ساتھ ہم نے تراویح میں سنانے کا ارادہ بھی کر لیا۔ روزانہ 1 پاو یاد کریں گے اور تراویح میں پڑھ لیں گے، دوسرے دن 1 پاو کا مزید اضافہ کر لیں گے اور پیچھے اس تناسب سے کم کرتے جائیں گے تو روزانہ 1 پارہ تراویح میں پڑھ لیں گے۔ ہمارے گھر کے ساتھ 2 مسجدیں تھیں، ایک شمال کی جانب تھی، اس کو کھیلا والی مسجد کہتے تھے، اور دوسری جنوب کی جانب، اس کو فخر شاہ والی مسجد کہتے تھے۔ ہمارے والد صاحب اور مولوی عبدالقیوم مرحوم اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور میں کیلا والی مسجد میں امامت کراتا تھا۔ ہم نے فخر شاہ والی مسجد میں تراویح پڑھانے کا ارادہ کر لیا، لیکن وہاں ایک حافظ صاحب تھے جو ہمیشہ سے وہیں تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ ہم نے والد صاحب سے عرض کی کہ آپ حافظ صاحب سے اجازت لے لیں۔ انہوں نے حافظ صاحب سے اجازت لے لی۔ چونکہ ہمارے والد صاحب کا وہاں اثر و رسوخ تھا، اس لیے حافظ صاحب نے اجازت دے دی، لیکن ہمارے استاد منشی اللہ بندے صاحب جن سے ہم نے ناظرہ قرآن پڑھا تھا، وہ اسی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے ہماری اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ آپ حافظ تو ہیں نہیں، آپ کیسے سنائیں گے؟ لوگوں کی تراویح خراب ہوگی۔ انہوں نے کہا میں کہیں اور تراویح پڑھوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہیں اور پڑھنا چاہے تو وہاں پڑھ لیں، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ انہوں نے ہمارے پیچھے تراویح نہیں پڑھی اور ہم نے وہاں قرآن سنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارا خیال تھا کہ رمضان میں 7-8 پارے تیار کریں گے، لیکن جب پہلی تراویح آئی تو ہم نے باقاعدہ محنت کر کے تقریباً 1.25 پارہ تیار کر لیا۔ ہمارے گھر کی دوسری منزل میں ایک کمرہ تھا، رمضان کے مہینے میں اسی میں قیام کیا۔ قرآن کریم یاد کرنے کا معمول یہ تھا کہ رات بھر ہم یاد کرتے، سحری بھی وہیں اوپر کمرے میں پہنچ جاتی تھی۔ فجر کی نماز ہم کیلا والی مسجد میں پڑھاتے تھے۔ رات بھر پڑھنے کی وجہ سے آواز بڑی مشکل سے نکلتی تھی۔ وہاں سے آتے ہی یاد کرنا شروع کر دیتے تھے اور 12 بجے تک یاد کرتے۔ 12 بجے کے بعد لیٹ جاتے اور دوپہر 2 بجے ظہر کی نماز ہوتی تھی۔ 17 دن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں لیٹا ضرور مگر نیند نہیں آئی۔ پھر ظہر کے بعد سے عصر تک یاد کرتے اور عصر کے بعد مولوی شمسام اللہ خان صاحب جو آج کل رحیم یار خان میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہاں ہمارے پاس ملنے آیا کرتے ہیں، ان کی ننھیال لوہاری میں تھی اور ددھیال جلال آباد میں، بہت عمدہ اور بہترین قسم کے حافظ تھے، کو سنایا کرتے تھے۔ انہی کو مغرب کے بعد نفلوں میں سناتے اور عشاء کے بعد تراویح میں سناتے۔ روانی تو تھی نہیں، بہرحال جلالین تو ہم نے پڑھی ہوئی تھی۔ غائب کے صیغوں سے رعایت سے یعلمون مقرر کر لیتے اور حاضر کے صیغوں کے مقابلے میں تعلمون مقرر کر لیتے۔ اس طرح معنی کی مدد بھی ہمیں حاصل تھی۔ بہرحال اس طرح ہم نے 27 تاریخ کو تراویح میں قرآن ختم کر دیا۔ اس دوران ایسا بھی ہوا کہ ایک دن میں 2.5 پارہ ہم نے یاد کر لیا اور وہ عصر کے بعد نفلوں میں سنایا اور پھر عشاء کے بعد تراویح میں سنایا، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بہت زور لگانے کے باوجود ایک دن پون پارہ ہی یاد ہو سکا۔ بہرحال کبھی کم اور کبھی زیادہ یاد کر کے 27 دنوں میں ہم نے قرآن مکمل کر لیا۔ احساس ہوتا ہے آج جب آپ یہاں